نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله نبيا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود شریف پڑھ لیں اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم سامعین، اللہ رب العزت نے ہمارے اوپر جو احسانات جو انعامات کیے ہیں ان نعمتوں کا اور ان احسانات کا ساری عمر ہم سجدے میں گزار دیں تو پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتے، اس کا بدلہ ہم نہیں دے سکتے۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے اور ہم سب کو پتہ ہے کہ ربیع الاول میں ہمارے پیارے محبوب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ بعثت اور نبوت سے پہلے کیا حالات تھے تو ہمیں اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے، ظلم ہی ظلم تھا۔ ایک یہ ہے نا کہ کسی اور کے ساتھ بندہ ظلم کرتا ہے، اور ایک یہ ہے کہ اپنے اوپر بندہ ظلم کر رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے ظالم، ایسے جاہل کہ اپنے آپ کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی بچیاں جن کو بولنا بھی نہیں آتا، جن کو یہ بھی نہیں پتا کہ مجھے کس کے لے کر جا رہا ہے اور مجھے کیوں دفنایا جا رہا ہے۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جو چھوٹی اور شیخوار بچی سوال اس کے بارے میں کیا جائے گا یا وہ سوال کرے گی بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ کہ اس کو کس گناہ میں قتل کیا جانا۔ تو اللہ رب العزت نے ہمیں اس ظلم، اس جہالت سے نکال دیا اور ہمارے لیے روشنی سراج منیرا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت میں۔ اب اگر ہم شکر ادا کرنا چاہیں تو ہم صرف اس بات کا شکر ادا نہیں کر سکتے کہ ہمیں آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی بنایا، جس کے لیے انبیاء تمنا اور آرزو کرتے تھے
کہ یہ امت ہمیں دے، تھوڑا سا کم کر دیں، اگر امت ہمیں نہیں دیتے تو کم از کم اس پیغمبر کا ہمیں امتی بنایا جائے۔ اب ہم اس آخری نبی کے کیا ہے؟ امتی۔ اب یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے، یہ ہر سال میں ایک مرتبہ آتا ہے، تو یہ ہمیں کچھ یاد دلاتا ہے۔ وہ کیا کہ ہم کہیں وہ زمانے جاہلیت والے ظلم میں اور جہالت میں تو نہیں پڑے، اگر پڑے ہیں تو اس سے اپنے آپ کو نکال لیں۔ اچھا، ہم نکلنا چاہتے ہیں، کیسے نکلے؟ ان اندھیروں سے کیسے نکلے؟ ان ظلموں سے کیسے نکلے؟ بے انصافی سے کیسے نکلے؟ تو وما آتاکم الرسول فخذوہ، جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں حکم کرتے ہیں اس پہ عمل کرو، مضبوطی سے اس کو پکڑو۔ وما نہاکم، اور جن چیزوں سے روکتے ہیں تمہیں، فانتہوا، اس سے رک جاؤ۔ اب بعض لوگ تو دنیا میں ایسے بھی ہیں کہ وہ خاص دنوں میں عبادت کرتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہیں جو خاص مہینوں میں عبادت کرتے ہیں، لیکن جو دینی اسلام ہے پورے سال کے 12 مہینے، پورے مہینے کی 30 دن اور پورے ہفتے کے 7 دن اور دن کی 24 گھنٹے کیسے آپ نے گزارنے ہیں؟ چلنا کیسا ہے؟ چلتے ہوئے نگاہیں کیسے رکھنی ہے؟ بیٹھنا کیسا ہے؟ مجلس کے کیا آداب ہیں؟ مسجد کے کیا آداب ہیں؟ دوستوں کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ کیا رویہ رکھنا ہے؟ کام کی جگہ پر کام کیسے کرنا ہے؟ جب گفتگو کرنی ہے تو کن چیزوں کا خیال رکھنا ہے؟ ہم عمروں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے؟ بڑوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے؟ بچوں کے ساتھ کس طرح پیش آنا ہے؟ اب اگر کسی اور امت یا قوم کے بارے میں کوئی یہ کہے کہ میرے لیے ان چیزوں میں کوئی رہنمائی مجھے نہیں ملتی، تو سمجھ بھی بات آتی ہے، لیکن کم از کم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو سیرت ہے، جو احادیث ہے، جو فرمان نبوی ہے اور قرآن مجید کے ہوتے ہوئے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہمارے لیے کوئی رہنما نہیں ہے، ہمیں کسی نے راستہ نہیں دکھایا، حجت مکمل ہو چکی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، حجۃ الوداع کے موقع پہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا تھا کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا اور تم گواہ رہنا کہ میں نے وہ دین تمہیں پہنچا دیا۔ اب تمہاری ذمہ داری کیا ہے کہ جو تم میں سے حاضر ہے وہ غائب تک میری بات پہنچائے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، جو یہاں میرے سامنے ہے، جو مجھے دیکھ رہے ہیں،
یہ مجھے سن رہے تھے، وہ میری بات کو، جو مجھے نہیں دیکھ رہے، جو مجھے نہیں سن رہے، میری بات وہاں تک پہنچائے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام دین کو لے آئے۔ اب پوری دنیا میں دین کو صحابہ نے پھیلایا۔ پوری دین کو کس نے پھیلایا؟ صحابہ نے۔ تو دین کا لانے والا کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور پوری دنیا میں دین پھیلانے والے کون ہیں؟ صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اب آج کل دین بچانے والے کون ہیں؟ جو علماء، وہ چاہے جس صورت میں بھی ہو، چاہے تصوف ہو، پیر صاحب اپنی مریدوں کو دین سکھا رہے ہیں، یا کوئی مدرسے کا استاد ہو، وہ اپنے بچوں کو، شاگردوں کو دین سکھا رہے ہیں، یا کوئی خطیب ہو، وہ تقریر کر رہا ہوتا ہے، کوئی مصنف ہے، وہ کتابوں کے ذریعے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ جو دین نبی علیہ الصلوۃ والسلام لے کر آئے، صحابہ نے پوری دنیا میں پھیلایا، اور آج کل جو دین کو بچا رہے ہیں، ہم ان کا کیا کریں؟ مدد کریں، نصرت کریں۔ اب ربیع الاول کا مہینہ ہے، قرآن مجید میں ایک آیت ہے، ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ اللہ رب العزت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے ہمیں کیا حکم ہے کہ اگر کوئی اللہ سے محبت کرنا چاہتا ہے تو وہ میرے محبوب سے محبت کرے۔ اب محبت ایسا نہ ہو کہ ربیع الاول کے مہینے میں ہمیں تو درود شریف پڑھنا بھی یاد آ جائے، ہمیں غریبوں کا خیال کرنا بھی یاد آ جائے، صدقہ کرنا بھی یاد آ جائے، نماز پڑھنا بھی یاد آ جائے، اور جب ربیع الاول کا مہینہ ختم ہو گیا تو ہم اپنی ڈیوٹی سے کیا ہو جائے؟ دستبردار ہو جائے کہ اب ہم نے کوئی درود پڑھنی ہے، نہ ہم نے کوئی نماز پڑھنی ہے، نہ ہم نے کوئی روزہ رکھنا ہے، نہ ہم نے کسی کو پانی پلانا ہے، نہ ہم نے کسی کی مدد کرنی ہے۔ ایسا نہ، ایسا نہ۔ کیوں؟ میں نے آپ کو بتایا کہ پورے 12 مہینے 24 گھنٹے کی زندگی ہم نے سونا کیسے ہے، ہم نے کھانا کیسے ہے، ہم نے بیت الخلا کیسے جانا ہے، ہم نے بیت اللہ کیسے جانا ہے، ساری کی ساری چیزیں ہمارے سامنے موجود ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سیرت کی صورت میں۔ اب کوئی یہ بہانہ بھی نہیں بنا سکتا کہ میں تو پڑھا لکھا نہیں، تو پڑھا لکھا آپ نہیں ہو تو بہرے بھی تو نہیں، بہرے بھی ہے۔ تو جو علماء آج کل آپ دیکھو ہر مسجد میں رات دیر تک کیا سنایا جا رہا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا میں کیسے آئے، اس سے پہلے کیا کیا ظلم، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے بعد معاشرہ کیسے تبدیل ہوا۔ تو کوشش کریں گے نا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں کو اپنائیں۔ اب کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جو 10 سال سے کم ہو اس کی عمر، سارے 10 سال سے اوپر پڑے، تو کم از کم ہم نے جب سارے بچے بھی تو نہیں بالغ ہوئے، ہم نے 10-15 ربیع الاول تو دیکھے ہوں گے کہ نہیں دیکھے، اور ہر ربیع الاول پہ ہم درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو کیا یہ 11 مہینے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر درود شریف پڑھنا گناہ ہے؟
تو یہ صرف 1 مہینے ہمیں یاد رہتا ہے اور 11 مہینے یاد کیوں نہیں رہتا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے امت کے ساتھ محبت کرنے میں کوئی کمی تھی؟ ایسا بھی تو نہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تو ہر موقع پہ اپنی امت کو یاد فرمایا۔ جب قربانی کرتے تھے تو اونٹوں کو ذبح کرتے تھے تو ارشاد فرماتے کہ یہ میری امت کی طرف سے۔ اور ہم بار بار سنتے ہیں خطیبوں سے کہ قیامت والے دن ہر نبی کیا کہے گا؟ نفسی نفسی، کہ مجھے بچا لو، مجھے بچا لو۔ لیکن ایک ہستی، ایک ذات ایسی بھی ہے کہ وہاں پر بھی وہ اپنی امت کو یاد کرے گا، اور اس کا نام کیا ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کوئی بھی موقع ہو، خوشی کا ہو، غمی کا ہو، جنگ ہو، امن ہو، سفر ہو، حضر ہو، مشکل حالات ہو، آسان ہو، امت کو نہیں بھولے، یاد کیا۔ تو ہمارا بھی تو تھوڑا حق بنتا ہے کہ ہم بھی دیکھو، جب ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی سنت پر عمل کرتے ہیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات میں کوئی بڑائی نہیں آتی، یا اگر ہم نماز پڑھتے اللہ کے کسی حکم کو پورا کرتے ہیں تو اللہ کی خدائی میں کوئی بڑائی نہیں آتی، بلکہ وہ کس لیے ہوتا ہے کہ ہم خود ٹھیک ہو جائیں اور ہمیں اس کا ثواب بھی ملتا ہے۔ ہمیں اس کا کیا ملتا ہے؟ ایک بات یاد رکھو، جو محبت ہے نا یہ دونوں طرف سے ہوتی ہے، ایک طرف سے محبت نہیں ہوتی۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام تو ہر موقع پر، ہر جگہ، ہر حال میں امت کو یاد کرتے رہے، اور امتی ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم لباس کیسے پہنتے تھے، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم گانا کیسے گاتے تھے، ہمارے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پانی کیسے پیتے تھے، کسی کی مدد کرنی ہو تو کیا کرتے تھے، روزہ رکھتے تھے۔ اب ہم رمضان کے علاوہ تو مشکل سے ہم روزے رکھتے ہیں، اور جو رکھتے ہیں وہ بھی بڑے اللہ والے ہیں کہ آج کل کے ماحول میں وہ پھر بھی کیا کرتے ہیں؟ دین چلنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہر طرف سے، چاروں طرف سے غیر چیزیں ہمارے اندر ایسے داخل ہو چکی ہے کہ وہ رواج کے نام پہ، پتہ نہیں کس کس چیز کے نام پہ، وہ اگر ہم نہ کریں تو ہم شادیاں تک ملتوی کر دیتے ہیں کہ جو اس نے فلاں رواج پہ عمل نہیں کیا۔ لیکن اگر شادی میں کوئی سنت پر عمل کرنا چاہے تو بہت کم ہوتے ہیں ایسے، تو کوشش کریں گے نا انشاءاللہ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہے وہ گھر سے باہر ہو، چاہے وہ گھر کے اندر ہو۔ اب ہم دیکھو، ہم کہتے ہیں کسی یتیم کو تکلیف نہ پہنچاؤ، یہ بات ہم سب کو یاد ہے، لیکن اس پہ عمل بھی ہم کریں۔ کسی بیوہ کو دکھ نہ پہنچاؤ، یہ ہمیں یاد ہے، ہم اس پہ عمل بھی کریں۔ اب ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ شوہر کا بہت بڑا درجہ ہے، وہ جو کہے بیوی مانے، لیکن بیوی کا کوئی درجہ نہیں، ہر بات پہ اس کو ماں باپ کی اور گھر والوں کی گالیاں دی جاتی ہیں۔
اب کہیں قرآن میں تو یہ نہیں لکھا کہ بیوی شوہر کو تو کوئی دکھ نہ دے، تکلیف نہ دے، لیکن شوہر بیوی کو ہر موقع پہ ماں باپ یاد کرا دے کہ تو کسی کام کی نہیں ہے، تیرے تو خاندانی ایسا ہے، جو سب کچھ آپ کے لیے چھوڑ کے آئی اور پھر وہی اسی کا کھانا ہم ان کو دے دیتے ہیں۔ تو جب اس کا دل دکھی ہوگا تو اب سمجھ نہیں آتی کہ بندہ پھر کیسے کہے گا کہ میں بڑا اللہ والا ہوں۔ بیوی کا بھی خیال رکھے، بیٹی کا بھی خیال رکھے، بہن کا بھی خیال رکھے، ماں کا بھی خیال رکھے، رشتہ جو بھی ہو اس رشتے اسی کے مطابق اس کو عزت دے۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیم۔ صبح ہم گھر سے نکلتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہم اپنے آپ کو ناراض کریں، ناشتہ تو نے صحیح نہیں بنایا یا پتہ نہیں ٹائم پہ نہیں بنایا، اچھے ماحول میں ہم گھر سے نکلے، کام کے لیے آئے تو سارا دن ہمیں سکون بھی ہوگا، یہاں پر کسی کو ڈانٹیں گے بھی نہیں، وہ ہمیں بعد میں پتہ چلتا ہے گھر میں بیوی سے لڑ کے آیا ہے تو ادھر لوگوں کو نہیں چھوڑ رہا، تو یہاں ورکر بھی تنگ نہیں ہوں گے، یا اسکول کا ٹیچر ہے تو شاگرد تنگ نہیں ہوں گے، یا کوئی پیر ہے تو مرید تنگ نہیں ہوں گے۔ اچھے ماحول میں آئے اور گھر سے نکلے، آیت الکرسی پڑھ لے اور گھر کو اللہ کے حوالے کر لے، آ جائے کام کر لے، نمازیں وغیرہ پڑھ لے، درود شریف پڑھ لے، استغفار پڑھ لے، ذکر کر لے اور حلال مزدوری کھا کے اور بچوں کو کھلا کے سو جائے۔ تو مقصد یہ تھا کہ ربیع الاول ہر سال آتا ہے ربیع الاول، اور ہمیں صرف یہ 12 ربیع الاول کے آس پاس ہی درود شریف یاد آ جاتا ہے، باقی پورے سال کیا ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے 11 مہینوں میں امتی نہیں، یا نعوذ باللہ کیا 11 مہینوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پیغمبر نہیں ہیں؟ جس طرح ربیع الاول کے مہینے میں ہم کوشش کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سنتوں پر عمل کرنے کی، اسی طرح ہم ارادہ کر لیں کہ پورے 11 مہینے بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہر سنت پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ارادہ ہے انشاءاللہ۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کم از کم روزانہ، چاہے ربیع الاول ہو یا نہ ہو، چاہے جمعے کا دن ہو یا نہ ہو، روزانہ کم از کم 10 مرتبہ درود شریف پڑھ جائے، کوشش کریں گے انشاءاللہ، اور جو بھی آسان ہو آپ کو، صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وبارک وسلم، ادھر تین کا وہ یہ یاد کریں، یا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں وہ پڑھ لیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ، اور جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ